میں نے اپنے خطبے میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی. جو آیت میں نے پڑھی ہے اپنے خطبے میں، یہ بڑی مشہور آیت ہے. آیت کے الفاظ ہیں وہ چھوٹے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم کا مطلب اس آیت سے جو ہم سمجھتے ہیں ایبسٹریکٹ جو ماخوذ ہم نکالتے ہیں، وہ اتنا زبردست ہے کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے. ترجمہ آپ سن لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے پورے. اب اس آیت سے ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے. پورے پورے کا یہی نہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت جو اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک بھیجی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مذہب دین حق دین اسلام جو ہم تک اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا، ہم اس کے احکامات پر مکمل طور پہ عمل کریں، مکمل طور پہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے مکمل طور پہ عمل کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرکار یہ تکمیل کتنی ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ اپنے دین کو پوری طرح فالو کریں، تو اس پوری طرح کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی استطاعت کے مطابق جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی، ہاں یہ مطلب ہوتا ہے پورے طور کا. یہ مطلب نہیں ہے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ والا اسلام میں کوئی میٹر نہیں ہے، بلکہ قرآن نے صاف صاف واضح الفاظ میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. تو جب شریعت مطہرہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمہارے اوپر تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جائے گا، تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہمارے اوپر بوجھ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ اگر دوسرے مذہبوں کو پڑھیں گے یا آپ ہماری جو شریعت محمدیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے، اس سے پہلے جو نبی آئے وہ جو شریعتیں لے کر آئے تھے، جب آپ ان میں کمپیئر کریں گے نا تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور آپ کو دیکھے گا کہ پچھلی شریعتوں میں کتنی سختیاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں ہمیں کتنی آسانیاں عطا فرمائی ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیں، ہے نا. خود حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، پہلے تو یہ حدیث تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ لوگ میری سنیں، مہمان آ رہے ہیں، ان کی میزبانی کے لیے لوگ موجود ہیں، آپ لوگ بھی میری میزبانی کریے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ سخت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ سختیاں اور پریشانیاں نہیں چاہتا ہے. تو ہمارا دین اور ہماری شریعت ہرگز ہمارے اوپر سخت نہیں ہے. کوئی چیز سخت تب بنتی ہے جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. جب اسٹوڈنٹ ایگزام کے لیے پریپریشن کرتا ہے، جب تیاری کرتا ہے، تو سلیبس کی جو بکس ہیں وہ اسے کب ٹف لگتی ہیں؟ جب وہ ریویژن نہ کرے اپنی کتابوں کا. جب وہ اپنی کتابوں کو محنت سے نہیں پڑھتا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ بہت ٹف کتابیں ہیں، لیکن اس کا دوسرا ساتھی جو محنت سے پڑھتا ہے اس کے سامنے کتابیں حلوہ بن جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے ریویژن کیا کتابوں کا، وہ برابر کتابوں کو وقت دے رہا ہے، وہ برابر کتابوں کو پڑھ رہا ہے، اور جب کتابوں میں سختیاں تھیں اس کے سامنے آسان بن کے ظاہر ہو گئی. لیکن ہمیں دین سخت اس لیے لگتا ہے چونکہ ہم دین کو فالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. جب تک فالو نہیں کریں گے کسی چیز کو تو وہ کیسے آسان ہو جائے گی بتائیں؟ جب تک ہمارے سامنے کھیت میں لگے ہوئے گیہوں کی جو بالیاں ہیں وہ لگی ہیں تو اس وقت آپ سوچیں یار اس کی روٹی کیسے بن جائے گی، تو کٹھن لگے گا کہ نہیں لگے گا یار ایسی حالت سے روٹی. لیکن جب بیچ میں آپ غور کریں گے پہلے اسے کاٹا جائے گا، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر اس کے گیہوں کو پھٹکا جائے گا، پھر جو ہے چکی پہ جائے گا، پھر پسے گا، آٹا آئے گا، پھر اس آٹے کو بھی چھلنی سے چھانا جائے گا، تب کہیں جا کے گوندے گا، تب کہیں جا کے روٹی کی شکل اختیار کرے گا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیے دین ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ کام سکھاتا ہے. دین ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اوپر 2 فرض ہیں تو آپ 3 فرض ادا کریے، کبھی نہیں کہا دین نے ایسا، ہے نا. دین نے صاف صاف یہ کہا آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے نا. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. لیکن اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا. اس آیت کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ چونکہ کما حق ہو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کوئی ڈر ہی نہیں سکتا. کیا کوئی ڈر سکتا ہے؟ کسی میں کیپیسٹی ہے اتنی؟ تو پھر قرآن مقدس میں دوسری آیت نازل ہوئی اے ایمان والو
اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے پاس ڈرنے کی استطاعت ہے، جتنی تمہارے پاس کیپیسٹی ہے. یہ کام جلدی ختم کرے تاکہ لوگوں کو دماغ نہ بیٹھے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ ہاں، انہیں اپنا کام کرنا تھا. آپ میری بات سنیے، دماغ مت بانٹیے، یکسوئی کے ساتھ ایک سینٹر پر رہیے. آپ آج بڑی قیمتی گفتگو آپ سے کرنے والا ہوں میں. پچھلی بار تو یہ سمجھیے ایک انٹروڈکشن تھا یہ محفل کا، آج بیچ میں آ گئے ہم. انٹروڈکشن نہیں ہے آج بیچ کا ہے. پچھلی بار پریامبل تھا، تمہید، پرستاونا. آج پرستاونا نہیں ہے، آج بیچ کا معاملہ آپ کو بتانا ہے نا. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کے ساتھ جو میں نے حدیث پڑھی وہ یہ تھی، خیر دینکم ایسرہ. یہ جو میں کتاب آپ کو آج بڑی پیاری کتاب کا دیدار کراتا ہوں، میرے ہاتھ میں حدیث کی بڑی مشہور کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بہت بڑے امام فن حدیث میں، دا سائنس آف حدیث میں، جس کا ایک بڑا اہم مقام ہے. جو کہہ دیتے ہیں وہ بات مانی جاتی ہے. اس امام کی ترتیب کی ہوئی یہ کتاب ہے حدیث کی. اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، خیر دینکم ایسرہ. کیا مطلب ہوا؟ کہ سب سے بہتر دین وہ ہے جو آسان ہو. سب سے بہتر دین وہ ہے جو آسان ہو. تو ہماری شریعت نے سختی سکھائی ہی نہیں ہے، صرف ہماری شریعت کو بدنام کرانے کے لیے اس کے خلاف بمبارڈنگ کی جاتی ہے میڈیا پر بیٹھ کے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شریعت نے قید کیا ہے. شریعت کبھی قید نہیں کرتی. ڈسپلن کبھی انسان کو قید نہیں کرتا ہے بلکہ جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. شریعت ایک ڈسپلن ہے زندگی جینے کا. اگر ڈسپلن انسان کو قید کرتا ہے تو پھر سارے ڈسپلن کو آپ یہی کہیے نا. اسکول کے ڈسپلن کو کہیے کہ یہ قید کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو. کسی کمپنی کے ڈسپلن میں جو ٹرمز اینڈ پالیسیز، جو اس کے شرائط ہوتے ہیں، اسے کہیے یہ قید کر رہا ہے. صرف دین اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، انہی کے خلاف یہ کہنا کہ یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو قید کر رہا ہے، یہ سوا غلط فہمی کے کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ میری بات سمجھیں کہ شریعت مطہرہ جو ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو قید نہیں کیا گیا. اگر اسے قید کیا گیا تو کس شکل میں قید کیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، اور اس میں بہت ساری بکریاں ہیں، اور آپ اپنی بکریوں کے گلے میں پھندا ڈال کے رسی کا ایک کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں اس نیت سے کہ بھیڑیے سے اس کی حفاظت رہے. بھیڑیے سے اس کی، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ بکری پہ آپ ظلم کر رہے ہیں؟ کوئی کہے گا؟ کوئی کم عقل ہوگا جو کہے گا. بلکہ تعریف کرے گا کہ دیکھو انہوں نے اپنی بھیڑ اور اپنی بکریوں کی کس طرح حفاظت کی ہے. تو شریعت مطہرہ اپنے ماننے والوں کو اسی طرح قید کرتی ہے تاکہ شیاطین سے ان کی حفاظت کی جا سکے. اب اس حفاظت کو کوئی قید سمجھ لے تو اسے اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، اور کوئی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کر اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. سائیکائٹرسٹ اس ڈاکٹر کو بولتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ کو ایگزامائن کرتا ہے، جو انسان کے دماغی توازن کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے انگلش لفظ بولا اس لیے وضاحت کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ اپنے ذہن میں، اپنے اس دل پہ یہ لکھ لیں کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت ہرگز ہمیں قید نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ تب قید کرتی ہے جب وہ میدان میں ہمارے آنے پر ہمارے اوپر آنے والے نقصانات کو دیکھتی ہے، تب وہ کہتی ہے اب اس کی حفاظت کرو قید کر کے. لیکن ہماری شریعت نے ہمیں کبھی قید اور مجبور نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں فری ول پیدا کیا ہے کہ انسان کو عقل سلیم دے دی، انسان کو عقل دے دی. اب چاہے اس عقل کے ذریعے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے. وہ صاف واضح طور پہ قرآن مقدس میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہے تو وہ ہمارا شکر ادا کرے، چاہے تو ہماری ناشکری کرے. تو اب انسان مجبور کہاں رہا جب اللہ نے اختیار دے دیا؟ تو مجبور تو تب ہوتا نا جب اسے باندھ دیا جاتا کہ صرف شکریہ ادا کرے گا. جب اتھارٹی دے دی پوری کہ تجھے عقل دے دیا انسان، اب تیرے اوپر ہے، اب چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن جا یا پھر تو اللہ کا ناشکرہ بن جا. تو جب ہمارے پاس اختیار آ گیا تو ہم مجبور کیسے ہو گئے؟ اسے مجبوری کہا جائے گا. مجبوری وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ڈائریکشن میں جانے کی راہ ہو، دوسری طرف ہمیں نہ جانے دیا جائے، ہے نا. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، حضرت کون سی آیت ہے؟ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ آیت ہے نا کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اللہ نے تو اختیار دیا ہے نا، لیکن یہ اختیار جو دیا صحیح اور غلط کے بیچ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار اس لیے دیا تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے سچائی کو اپنائے، ہے نا. 30 بارے میں خود فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پہلے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ نے جان کو پیدا کیا اور اسے اچھے سے سنوارا، انسان کو پیدا کیا اور اسے اچھے سے سنوار دیا.
संवारने के बाद उसे छोड़ा नहीं, बल्कि फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और उसे उसकी अच्छाइयों और उसकी बुराइयों की भी समझ अता फरमाई। तो जब इंसान को अल्लाह ने बुराइयों और अच्छाइयों दोनों के बीच की समझ अता फरमाई, उन दोनों की समझ अता फरमाई, दोनों रास्तों की अच्छी खासी अक्ल अता फरमाई, तो फिर ये कहना कि हम मजबूर हैं, ये सिवा इल्जाम के और गलतफहमी के कुछ नहीं हो सकता। अगर कुरान ये कहता कि तुम बंधे हो सिर्फ सच्चाई को फॉलो करने के लिए, तुम बंधे हो सिर्फ नमाजें पढ़ने के लिए, तुम बंधे हो सिर्फ रोजे रखोगे कुछ नहीं कर सकते, तब आप कह सकते थे कि शरीयत ने हमें मजबूर किया है। लेकिन शरीयत मजबूर नहीं करती, आपको इख्तियार दिया। अब आपको जिसमें अपना फायदा दिख रहा है वो आप करिए। फायदा किस में है? फायदा तो उसमें है ना कि अल्लाह ताला ने इस 60 साल जिंदगी के अलावा जो हमेशा हमेश की जिंदगी हमें दी है, हमें उसमें कामयाबी मिले। ये 60 साल जिंदगी खत्म, कब्र की मिट्टी के नीचे दबके खत्म, फिर असली जिंदगी शुरू होगी, जिसके बारे में जगह जगह कुरान में खालिदीना फीहा। जहन्नमी होंगे तो वो जन्नत में खालिदीन, जहन्नम में खालिदीना फीहा हमेशा होंगे, जन्नती होंगे तो वो भी खालिदीना फीहा, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। अब ये हमें चूज करना है कि हमें कौन सी राह इख्तियार करके कौन सी जिंदगी अपनानी है। मरने के बाद की 2 जिंदगियां, एक जन्नत की एक जहन्नम की। अब हमें ये कोशिश करना है कि हमें कौन सी जिंदगी चाहिए। बच्चों को खामोश कर दे, समझ रहे हैं आप? बेटा थोड़ी देर मेरी सुन लीजिए, है ना? अगली बार से तुम्हारे लिए टॉफी का इंतजाम करेंगे हम, ठीक है, ताकि तुम खामोश रहो। आप समझ गए मेरी बात? शरीयत मुतहरा ने हमें मजबूर नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को अक्ल अता की है, और वो अक्ल इसलिए अता की ताकि हम अच्छे राह को अपनाएं और गलत राह को छोड़ दें। दिस इज शरीयत इस्लामिया, ये इस्लाम की शरीयत है। दिस इज द लॉ ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का लॉ है। अब कोई इस लॉ को नहीं समझता तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा लॉ करता है, LLB करता है, और अगर वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकता या फिर लॉ की बुक्स को नहीं समझ सकता, तो इसमें लॉ जो है, जो लॉ बनाने वाले की गलती थोड़ी है, उस स्टूडेंट की गलती है, वो क्यों नहीं समझ रहा। तो ये शरीयत इस्लामिया जो इंसानी शरीयत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से शरीयत को नाजिल फरमाया अपने नबियों के जरिए। इंसान अगर कोई कानून बनाता है तो पॉसिबल है कि उसने गलती करी हो, लेकिन ये कानून उस जात का बनाया हुआ है कि जहां गलती की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कुरान ने क्या फरमाया? खुद नबियों की शान ये है, फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब अल्लाह ताला आपको लोगों से बचा के रखेगा, मासूम रखेगा। हमारा ये अकीदा है कि तमाम नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों को अल्लाह ने मासूम पैदा किया। मासूम, इनफेलेबल। इनोसेंट लफ्ज इस्तेमाल मत करा करें इसके लिए, कुछ लोग इंग्लिश में इनोसेंट लफ्ज लाते हैं। इनोसेंट लफ्ज बेहतर नहीं है, सबसे बेहतरीन लफ्ज है इनफेलेबल। इनफेलेबल का मतलब जो कभी गलती ना करें। तो जब नबी मासूम होते हैं तो अल्लाह की शान क्या होगी? नबी, हमारा अकीदा है बशर है, सारे अंबिया इकराम बशर हैं, है ना? सारे अंबिया इकराम इंसान हैं, इंसान यानी बशर। कुरान ने खुद फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रिजालिन, हमने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे मर्द भेजे। कौन भेजे? तो हमारा ये अकीदा है कि नबी जब भी आए इंसान में आए, और इंसानों में कौन से जेंडर में? सिर्फ मर्द में। ना औरतों में कभी नबी हुए, ना जिन्नों में कभी नबी हुए, ना बच्चों में कभी नबी हुए। ये अकीदा अपने दिलों पे लिख लें, ठीक है? नबी सिर्फ इंसान हुए, बशर हुए, और बशरियत में कौन? सिर्फ मर्द। क्लियर बात है ना? तो अंबिया इकराम इंसान बन के आए। जब उनकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गलतियों से मासूम रखा, महफूज रखा, उन्हें पाक रखा, तो खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान का आलम क्या